اے رسولوں پاک مال کھاؤ اور رب کی عبادت کرو۔ تو مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ صاف مال کھاؤ، عبادت کرو، ورنہ آپ کی عبادت قبول نہیں اگر آپ کے پیٹ میں حرام ہے۔ اس لیے بار بار یہ بات آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ اگر سکون اور خوشی چاہتے ہو تو 3 کام کرو، 3 چیزیں صاف رکھو: زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک۔ زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، اپنے کام سے کام رکھو۔ پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، گندی چٹنگ سے اور موبائل نیٹ کے غلط استعمال سے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، جو حکم مرسلین کو ہے وہی حکم مؤمنین کو ہے کہ حلال کہو اور عبادت کرو۔ حلال ہوگا، عبادت قبول ہوگی، زبان میں اثر ہوگی۔ آگے ثم ذکر الرجل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، اشعث اخبر، جو رزق کی تلاش کے لیے بہت دور گیا ہے۔ اشعث بال پراگندہ ہیں، اغبر بدن غبار آلود ہے، یمد یدیہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ویقول اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ میرے فلانے مسائل حل فرما، فلانے مسائل حل فرما۔ حال یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، او کما قال، اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ خیر و برکت کے دروازے کھولے گا۔ وَإِنَّمَا لِلرِّبَا وَإِن كَثُرَ فَعَاقِبَةُ إِلَىٰ قَلٍّ، علامہ قرطبی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ سود اور حرام کا مال جتنا زیادہ ہو جائے انجام صفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اصل چیز، اصل الاصول، معاملات کو پاک صاف رکھنے ہیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اصل کام عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں۔ لا یغرنکم باللیل طنطنۃ الرجل، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی رات کو روتا ہے تہجد میں، لیکن معاملات اس کی ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اس کی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں۔ اللہ ہمارے معاملات کو ٹھیک فرمائے۔ جس پر قرضہ ہے گھر میں چٹنی کھاؤ، بجلی کاٹ لو، موم بتی جلاؤ، اور اے سی کاٹ دو، اور خرچے کم کرو، چٹنی کھاؤ، 1-2 ٹائم کھانا کھاؤ، پہلے قرض ادا کرو۔ کسی کا حق جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ مطل الغنی ظلم، پیسے ہیں نہیں دیتے ہو، یہ ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر جنازہ پڑھاتے تو پہلے اعلان فرماتے حل علی اخیکم دین، کیا تمہارے بھائی کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ لوگ کہتے ہاں ہے۔ حضور کیا فرماتے؟ صلوا علی اخیکم، اپنے بھائی پر نماز پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ جب وسعت آ گئی میدان جہاد کی وجہ سے، غنیمت کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھاتے تھے چاہے اس پر قرضہ ہوتا، اور اعلان فرماتے ان ترک مالا فلورثته وان ترک ضیعة فإلی یا فعلی، او کما قال، اگر اس کے اوپر قرضہ ہے یا اس کے بچے ہیں یتیم، میری ذمہ داری ہے، اور اگر مال ہے تو ورثہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کسی کا حق معاف نہیں ہوتا، اور فوراً قرضہ دے دو، اور پیسوں کا غلط استعمال نہ کرو۔
اور شاخرچیوں سے بچو. پہلے اپنے قرض ادا کرو اور حرام سے بچو. مالدار بن جاؤ، ارب پتی، کھرب پتی، پدم پتی بن جاؤ، لیکن 4 شرائط کا خیال کرو. اچھی گاڑی، اچھا مکان جائز ہے، لیکن 4 شرائط کا خیال کرو. صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے سے خرچ کرو، غریبوں کو حقیر مت سمجھو، تکبر مت کرو، خیرات و صدقات کا خیال کرو تو جائز ہے، مالدار بن جاؤ. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. پاک رب نے فرمایا کہ اللہ سے خیر مانگو، اللہ ہی سے مانگو، یا اللہ شیطان کے شرور سے محفوظ فرما. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کی پناہ میں رہیں، اس کی دعا مانگیں. اس لیے لفظ ہے، جملہ ہے، کلمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ مردود شیطان کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر مانگو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ترمذی شریف، تفسیر سورہ صاد اور مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مروی ہے، لیکن ہمارے لیے وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. یا اللہ اگر کسی قوم پر کوئی عذاب فتنہ اتر رہا ہے تو مجھے اس حال میں اٹھا لیجئے کہ میں فتنے سے بچا ہوا ہوں. اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ ہم کو اپنے زعم میں، اپنے خیال، سوچ اور دل میں ہم اپنے آپ کو کم سمجھیں، دوسرے مسلمان کو اعلیٰ اور افضل سمجھیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے لیے ہے دعائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک صاف تھے. یاد رکھو، تو مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے، ہم حقیر سمجھتے ہیں. اپنے اوپر تنقید کرنی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو. ہم اوروں کے گناہوں پر روتے ہیں، غیبت چغلیاں مارتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الہدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. ابو شریف کتاب الوتر باب فی الاستعاذہ. اللہ اکبر. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، کوئی چیز، مکان، دیوار مجھ پر گر جائے، یا پانی میں غرق ہو جاؤں، یا موت کے وقت شیطان مجھے دھوکے میں مبتلا کرے. یہ ہمارے لیے دعائیں ہیں. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. قرآن میں ہے، حدیث میں وان یحضرون. مسند احمد، ابو داود کتاب الطب، ترمذی شریف ابواب الدعوات، دعوات میں آپ دیکھ لیں. یاد رکھو یہ جو دعائیں ہیں مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، سب کو ملا کر میں پڑھتا ہوں. یہ کالا علم، جادو، جنات، اثرات، اس کا علاج ہے. صحابہ یہ پڑھتے صبح شام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی طرح یاد کرواتے. اور جن بچوں کو یہ دعا آتی نہ تھی، لکھ کر ان کے گلے میں لٹکاتے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ واعوذ بک رب ان یحضرون ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ. یہ موطا امام مالک اور مختلف حدیث کتابوں میں، مشکاہ شریف میں موجود ہے. یہ دعا یاد کر لو. ایسے عاملوں کے پاس نہ جاؤ جو پردہ نہ کرے، پیسے لے، غیب کی خبریں بتائیں، کل کی خبریں بتائیں، زعفران مانگے، کالا بکرا مانگے. ان کے پاس آپ نے نہیں جانا ہے. اور دم پر کسی
عالم مولوی عامل کی ٹھیکیداری نہیں، ہر ایک دم کر سکتا ہے، اور دم خود کرو، عالم سے کرواؤ تب بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔